أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وَكَذَلِكَ ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا جانوروں کے متعلق کہ جانوروں کے متعلق یہ کرنا کہ تقسیم یہ کتنی بری چیز ہے، خدا کا غضب آتا ہے اس پہ. ایک دوسرے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بھلی دکھائی دیتی ہیں اور بہت اچھا سمجھتے ہیں. زَيَّنَ مزین کی گئی ہیں، بھلی دکھائی دی انہیں. کثیرا من المشرکین بہت سے مشرکوں کو قتل اولادہم اپنی اولادوں کو قتل کرنا، شرکاؤہم ان کے شریکوں کے نام پہ اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھانا، یہ ان مشرکین کو بہت اچھا لگتا. اب تو کم ہو گیا ہے اور پچھلے زمانوں میں اپنے بچوں کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے، اپنے بچوں کو گنگا اور جمنا میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ جو جانور ہیں اس ہمارے بچے کو کھائیں گے اور دریا یہ جو عبادت ہے اس کی یہ خوش ہوگا. اس سے اتنا ظلم کرتے تھے یہ. اللہ نے دوسری چیز جو کہی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ایک اولاد کا قتل اتنا جرم عظیم، یہ اپنے کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ قتل اولادہم شرکاؤہم انہوں نے جو خدا کے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو حکم دیتے ہیں، تو مراد بت ہو گئے، وہ معبود ہو گئے جو باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں. بعض مفسرین نے اس سے شرکاؤہم سے شیاطین مراد لیے ہیں، جنات، کہ جنات انہیں یوں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایسے شرک کرو کہ اس طرح کھیتیوں میں بھی حصہ ڈالو اور اس طرح اپنی اولاد کو خدا کے ذمے لگا دو والعیاذ باللہ، یعنی خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے فلاں بزرگ کے نام پہ اپنی اولاد کو ذبح کر دو. اب تک یہ شرک پایا جاتا ہے. کئی برس ہوئے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک آدمی نے ڈبوں میں بند کیے، بڑے بڑے بکسے بنوائے اور اس نے اپنے خاندان والوں 40 آدمیوں کو بند کر دیا یا کتنے آدمیوں کو، اور وہ خود بھی سمندر میں کراچی میں رکھ کے اس نے دھکیل دیا. اس نے کہا اس کے حسین رضی اللہ عنہ خواب میں آئے تھے اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے آ جاؤ، بس اس پہ آ جاؤ تو ہم تمہیں بچا لیں گے. شرک کیا اللہ کے ساتھ ایسے بھی اور چل پڑے سارے. عورتیں مرد بکسے میں بند کر کے باہر تالے لگا دیا اور بکسے دھکیل رہا. وہ تو کسی نے دیکھ لیا، پکڑا اور پوچھا تو پتا چلا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز جا رہی. یہ ہے اسلام کے نام پہ جو بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار، ان کا حال کرتوت. اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے شرکا یہ سکھاتے ہیں، یعنی شیاطین. تیسری تفسیر شرکا کی یہ کی گئی ہے کہ مندروں کے پروہت، پجاری، برہمن، یہ مسلمانوں کے ہاں جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا وہ مجتہد، آخر لوگ اسے مانتے ہی تھے، اتنی جانیں کیسے ایک آدمی کے حوالے کر دیں. یہ سب یہ کرتوت کرواتے ہیں. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ اولادوں کو قتل، اور دوسرے لیردوہم، اور اس کے نتیجے میں اس کے انجام میں ان کو ہلاک کر دیں اپنی اولادوں کو. دو چیزیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین ان پر خلط ملط کر دیں، ان کا دین پر غلط کر دیں. یہ تین کرتوت یہ کرتے ہیں. شیاطین اللہ کے ساتھ شرک کراتے ہیں، اور شیاطین ان کی اولادوں کو قتل کرواتے ہیں، اور شیاطین دین جو حقیقی ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر ایسے پیش کرتے ہیں کہ دین خلط ملط ہو جائے، گمراہ ہو جائیں، شرک اور ایمان کو ایک جیسا سمجھنے لگیں والعیاذ باللہ، اور خدا کے ساتھ شرک بھی کریں اور سمجھیں کہ ہم ٹھیک نہیں. اگر اس کی تعبیر تشریح
شیاطین کو نہ کی جائے تو مطلب یہ کہ ان کے بت ایسے کرواتے ہیں تو بتوں کی محبت ایسے کراتی ہے، وگرنہ بت میں کوئی جان تھوڑی ہے کہ اٹھ کے وہ بولے گا، یا کسی کو دفن شدہ ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، وہ اٹھ کے تھوڑے ہی کہیں گے کہ ایسے کرو، ان کی محبت ان سے یہ کرواتی ہے۔ دو، یا پھر ان مندروں کے پروہت اور پجاری اور براہمن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کرو، اور یہ کرتے ہیں تین کرتوت، ایک تو شرک، دوسرے اپنی اولاد کو قتل کر دینا اور ان کو ہلاک کر دینا، اور تیسرے دین کو ایسے مسخ کر دینا کہ شرک اور کفر یہ دونوں چیزیں مل جائیں اور ایمان ان کے ساتھ مل جائے، پتہ ہی نہ چلے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، بس ٹھیک ہے سارا کچھ ہو رہا۔ اسی لیے تفہیمات الالہیہ آپ پڑھیں، اب کہتے ہیں جب اس عبارت کو لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ التفہیمات الالہیہ آپ پڑھیے، شاہ صاحب نے صاف لفظوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اجمیر سفر کرتے ہیں اور حضرت کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اپنی اولاد کا قتل اور زنا اس سے بدتر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اتنا شدید جملہ لکھا ہے شیخ۔ وہ کہتے ہیں ہر سال تم حاضریاں دیتے ہو جس طرح اللہ کے گھر میں حاضری دی جاتی ہے۔ التفہیمات الالہیہ پڑھیے، حضرت نے شرک کی ایک ایک رسم کو اکھیڑا ہے اور فرماتے ہیں یہ حرکت کرتے ہو، یہ حرکت کرتے ہو، یہ حرکت کرتے ہو، اور اولادوں کا قتل اور اسی طرح دین ان پہ مشتبہ ہو جائے۔ آخر کیوں حضرت نے یہ کہا ہے؟ بہت لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے جاتے ہیں، شرعاً کئی صورتیں ہیں جانے کی جائز۔ حضرت نے اس لیے کہا ہے کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے اس کے پس پشت کہ اگر ہم اس سال نہ گئے تو بس پھر تو تباہی ہو جائے گی۔ نفع اور نقصان حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں۔ اتنا ظلم ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر 7 محرم برس 7 مسلسل شیخ جو ہیں فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں کوئی آدمی جاتا رہے تو بس حج کی ضرورت نہیں، حج ہو جائے گا۔ اتنا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو تلقین کون کرتے ہیں؟ ان کے شرکا کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا ما فعلوا، یہ سب چیزیں نہ ہوتی۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان پر ان کا دین کیا کر دیتے ہیں؟ وہ آخر پہ پہنچ کے خلط کر دیں۔ یہ کام اس لیے ہوتے ہیں، عربوں کا اصل دین تو اللہ کی توحید تھی، ان کی ضمیر تو ان عربوں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ان کا اصل دین تو اللہ کی توحید تھی، وحدانیت تھی، وہ خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل تھا۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پاس سے بیچ میں لا کر ان لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا یہ کبھی شرک نہ کرتے، یعنی اللہ اگر جبر کرتا تو سب کو روک دیتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بالکل آپ ان سے ہٹ جائیں، بس سمجھائیے انہیں، اس کے علاوہ چھوڑ دیں انہیں، وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے، وہ جانے وما یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں خدا کے متعلق وہ جانے، اللہ ان کا حساب لے گا۔